قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 سورہ احزاب۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرے، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرے، بے شک تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار پر توکل کرے، بے شک اللہ تعالی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کرتے ہو، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو بھول چک ہو جائے اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ گناہ اس پر ہے جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار بنسبت عام مومنین و مہاجرین کے وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے سخت عہد لیا تھا تاکہ وہ پروردگار ان سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر ہوا، آندھی بھیجی، اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تم پر اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے اور شدت خوف سے آنکھیں پتھرا گئی اور دل کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والوں کو خوب آزمایا گیا اور انہیں سخت زلزلے میں ڈال دیا گیا، سخت جھنجھوڑا گیا۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ خدا اور رسول نے ہم سے فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھا، اور وہ وقت یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ اے یثرب والو، اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، سو واپس چلو۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ خالی غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر ان پر اسی مدینہ کے اطراف سے دشمن گھس آتے اور پھر انہیں اس فتنے میں شرکت کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں زیادہ توقف نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے متعلق باس پرس کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اگر ایسا کیا بھی تو پھر بھی زندگانی دنیا سے تمہیں لطف اندوز ہونے کا بہت تھوڑا موقع دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، یا اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا نہ کوئی سرپرست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔
اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد سے روکتے ہیں اور انہیں بھی جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ وہاں سے جنگ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ میدان جنگ میں بہت کم آتے ہیں۔ وہ تمہارے معاملے میں سخت بخیل ہے، اور جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھوم رہی ہیں جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو یہ لوگ اپنی تیز زبانوں سے تانا دیتے ہیں، یہ مال غنیمت کے بڑے حریص ہیں۔ دراصل یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ دشمن چلا گیا مگر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں ہے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائے تو یہ پسند کریں گے کہ کاش ہم صحرا میں بدبوؤں کے ساتھ جا کر رہیں اور وہاں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر تم میں ہوتے تو جب بھی دشمن سے جنگ نہ کرتے مگر بہت کم۔ بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پیروی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ اور سچے اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ہے وہ لشکر جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہ عہد و پیمان سچا کر دکھایا جو اللہ سے کیا تھا، سو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور کچھ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی روش میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غم و غصے کی حالت میں بے دل مرام لوٹایا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنوں کو جنگ کی زحمت سے بچا لیا، اور اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ خدا نے اہل کتاب کو جنہوں نے ان کفار کی مدد کی تھی ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، چنانچہ تم ان میں سے بعض کو قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا، اور خدا نے تمہیں ان کافروں کی زمین اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا اور ان کی اس زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ کہ تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کروں، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی بے حیائی اور برائی کرے گی تو اسے دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور تم میں سے جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرتی رہے گی تو ہم اس کو اس کا اجر دوہرا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، بس تم ایسے نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور قاعدے کے مطابق باوقار طریقے سے بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور سابقہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی آرائش کی نمائش نہ کرتی پھرو، باہر نہ نکلا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اللہ کی جو آیتیں
اور حکمت کی جو باتیں تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ڈرے۔ بہرحال جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ اس کام کے کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی معمول رہا ہے، اور اللہ کا حکم حقیقی اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں البتہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین، سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے اور مہر اختتام ہے، اور خدا ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہ اللہ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ تمہیں دوزخ اور جہنم کی تاریکیوں سے نور جنت و نعیم کی طرف نکال لائے، اور وہ اہل ایمان پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کو سلام سے دعا دی جائے گی کہ تم سلامت رہو، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر بہشت تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کا گواہ بنا کر اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور رشد و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل و کرم ہے، اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا، اور ان کی اذیت رسانی کو چھوڑ دیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو اور جس کے دنوں کو گنو، لہذا انہیں کچھ مال دے کر اور خوبصورتی سے رخصت کر دو۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ مملوکہ کنیزیں جو اللہ نے بطور غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ سب بھی حلال ہیں، اور اس مومن عورت کو بھی حلال کیا ہے اگر وہ اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دے، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جو احکام ہم نے ان کی بیویوں اور مملوکہ کنیزوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہے دور کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ کر دیا تھا اگر ان میں سے کسی کو دوبارہ طلب کرنا چاہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اختیار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے اس سے قریب تر ہے کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ سب کے سب اس پر خوش ہو جائیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ ان کے بدلے اور بیویاں لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیزوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے، اور نہ ہی اس کے پکنے کا انتظار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹھ کر کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو عین وقت پر اندر داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور دل بہلانے کے لیے باتوں میں نہ لگے رہو، کیونکہ تمہاری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہیں، مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ طریقہ کار تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا زیادہ باعث ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائی، گناہ کی بات ہے۔ تم اگر کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، بہرحال اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے اور ان کی اپنی مسلمان عورتیں اور ان کی مملوکہ کنیزیں ان کے سامنے آئیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جس طرح بھیجنے کا حق ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں
بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو، بے شک وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور عام اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر چادر بطور گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ یہ طریقہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف حرکت میں لے آئیں گے۔ پھر وہ اس مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت کم، وہ بھی لعنت کے مارے ہوئے۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ جو ایسے لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے سائل، تمہیں کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ وہاں کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔ جس دن ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اور کاش ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی سو انہوں نے سیدھے راستے سے ہمیں بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، تو اللہ نے انہیں ان کی ان باتوں تہمتوں سے بری کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور درستی اور راستی کی بات کہا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے بلا تامل اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تاکہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، ان پر نظر توجہ فرمائے، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔